السلام علیکم۔ ایک بہت ہی المناک واقعہ اور جو کہ سوشل میڈیا کا پیدا کردہ سوشل میڈیا ان اٹ سیلف تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بہت بڑے فساد کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ معمولی سی بات کو بعض اوقات پرسنلی لے لیا جاتا ہے، ذاتی طور پہ، اور جب اسے پرسنلی لے لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ چکوال ضلع کا ایک تحصیل ہے کلر کہار۔ کلر کہار کو زیادہ لوگ جانتے ہیں چکوال کی نسبت بھی۔ یہاں سے چند کلومیٹر جنوب کی طرف ایک گاؤں ہے، رن سیال اس کا نام ہے۔ رن سیال میں اب ایک وہ گاؤں ہے، یہ کوئی بہت بڑا قصبہ وغیرہ نہیں ہے، اور تقریباً سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ وہاں پہ ایک 17 سالہ نوجوان خوبصورت اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، ہر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے خوبصورت ہوتا ہے، یہ واقعی خوبصورت، اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، 4 بہنوں کا بھائی، سوشل میڈیا فیس بک کسی نے کوئی پوسٹ لگائی اور اس نے کچھ کامنٹ کیا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پہ پوسٹوں پہ لوگ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی اتنی اچھنبے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ جس کی پوسٹ پہ کوئی کامنٹ کیا گیا وہ بہت ہی کوئی کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ مشتعل ہو گیا، اور اشتعال میں آ کے اس نے گھر سے اپنے والد کا ریوالور نکالا، گن نکالی، اور سیدھا فرحان علی کے گھر چلا گیا۔ فرحان علی کو گھر سے باہر بلایا اور اسے گولیوں سے بھون دیا۔ فرحان علی موقع پہ ہی وفات پا گئے۔ اور یہ بڑا المناک، آپ یہ دیکھیے گا کس قدر کربناک یہ بات ہے۔ نوجوان بیٹا، اکلوتا بیٹا، اسے اتنی بے دردی سے اور اتنی معمولی بات پہ، کہ جس بات کو آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس بات پہ قتل کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک تو جان چلی گئی، لیکن اس کے ماں باپ اور اس کی بہنوں کے لیے اب کیا زندگی باقی رہ گئی، کس قدر کرب کے اندر، تکلیف اور اذیت کے اندر وہ زندگی گزاریں گے، اس بات کا تصور آپ ذرا کیجیے گا۔ اور پھر ان والدین پہ بھی کہ جو اپنے والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اس طرف دھیان نہیں دیتے، اور بچوں کو صبر و برداشت نہیں سکھاتے، بچوں کو ڈسپلن نہیں سکھاتے، بچوں کو لاڈ پیار کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کیس کے اندر دیکھیے گا پھر ایک طرف تو اس کی تربیت کیسے ہوئی کہ جس نے قتل کیا، اس کا نام طیب ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا کہ گرفتار بھی ہو جائے، پھانسی پہ بھی چڑھ جائے، تو جن کا جو لاس ہوا کیا وہ واپس آ جائے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی انصاف کے تقاضے تو بہرحال ہر صورت ہر قیمت پورے ہونے چاہیے، اور اس کو قرار واقع سزا دی جانے چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک اس کی تربیت کیسے ہوئی، اور دوسرا یہ کہ جس کے اس نے اپنے والد کا اسلحہ نکالا۔ آپ نے گھر میں اسلحہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اول تو شاید آپ ہی جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ نے اس کو اتنا اوپن رکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا نکال کے کسی کو بھی جا کے قتل کر دے، معمولی سی بات پہ قتل کر دے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور ان تمام تر والدین کے لیے کہ جن کے بچوں کی تربیت سوشل میڈیا کر رہا ہے، وہ خود نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کہ جنہوں نے گھر کے اندر اسلحہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے اسلحے کو پراپرلی پروٹیکٹ نہیں کرتے، بچوں سے دور نہیں رکھتے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کس قدر بڑی یہ بات ہے، کس قدر کربناک بات ہے۔ اب ایک طرف تو ان کا نوجوان بیٹا، اکلوتا بیٹا چلا گیا، اب آپ دوسری طرف دیکھیے گا کہ جو قاتل ہے
اب قاتل کی زندگی کیسے گزرے گی؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ اگر پھانسی نہیں بھی ہوتی، اگر سزا کی موت نہیں ہوتی یا اس پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن اس کی زندگی تو سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ اور اس کے جو والدین، اس کے جو اہل خانہ ہیں، انہوں نے جتنا، دونوں جو فیملیز ہیں، ایک فیملی کا تو چشم و چراغ چلا گیا، دونوں فیملیز تباہ ہو گئیں۔ اور اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا آپ کہہ لیں کہ غسیلہ بنایا، اس کی تربیت نہیں کی، اور دوسری طرف گھر کے اندر اسلحہ کو اس طریقے سے رکھا۔ اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے۔